امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں جو اہل بیت کے وفادار رہے اور علم نحو کے موجد سمجھے جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد اور ان کے صحابی ہیں۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام جندم بن جنادہ تھا، قبیلہ غفار کے فرد تھے، تو جب ان کو تیسرے خلیفہ نے ربضہ میں مدینہ بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا، تو وہ ربضہ کے ایک صحرا میں، بیابان میں، وہاں پر تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ تو میں وہاں پر گیا، تو وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے حدیث سنائی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ دخلت ذات یوم فی صدر نہارہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک دن صبح سویرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، وعلی الی جانبہ جالس، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ایک طرف تشریف فرما تھے۔ گویا ایک طرف شمس نبوت اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور دوسری طرف مہتاب امامت ان کے پہلو میں جلوہ افروز تھا۔ وہ کہتے ہیں فاغتنمت خلوۃ المسجد، اور کوئی نہیں تھا مسجد میں، تو کہتے ہیں میں نے اس کو موقع غنیمت جانا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اوصنی بوصیۃ ینفعنی اللہ بہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت کرے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ فقال نعم، آپ نے قبول فرمایا اور کہا ہاں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور ساتھ فرمایا وَأَكْرِمْ بِكَ یا ابا ذر، اے ابا ذر تو معزز ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے۔ إِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، آپ نے پہلے حضرت سلمان محمدی کے بارے میں سنا کہ ان کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں، کہ آپ نے ابو ذر کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں، آپ کا مقام ہے۔ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ، میں آپ کو ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں، فَاحْفَظْهَا، اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلَانِ، فرمایا ہاں، فَإِنَّهَا جَامِعَةٌ لِطُرُقِ الْخَيْرِ وَسُبُلِ، یہ ایسی نصیحت ہے جس میں خیر کے بڑے بڑے راستے ہیں اور فرعی راستے بھی ہیں۔ طرق کہتے ہیں بڑی بڑی شاہراہوں کو، یعنی موٹر ویز، ہائی ویز، اور جو سبل ہیں چھوٹے راستوں کو، جو فرعی راستے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ کہا اس میں خیر کے بڑے راستے بھی ہیں اور چھوٹے راستے بھی، یعنی تمام خیر کے، بلائی کے جو راستے ہیں وہ اس نصیحت میں جمع ہیں، یعنی ان پہ چل کر آپ خیر تک پہنچ سکتے۔ فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا، تحقیق اگر آپ نے ان کو یاد رکھا اور ان پر عمل کیا، پابندی کی، كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلَانِ، تو آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بلائی اور دنیا و آخرت کی خیرات اس میں کے اندر موجود ہے۔ یا ابا ذر، پہلی جو نصیحت اور آپ نے آغاز کیا اپنی نصیحت کا حضور پاک نے، کس کو؟ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک تراہ، نصیحت یہ کی کہ اے ابو ذر اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو جیسا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، انک تراہ، جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اور اگر ایسا نہیں ہے اتنا، یعنی کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ یا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ مرحلہ آسان ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَةِ اللَّهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ، کہ اللہ کی عبادت کی ابتدا، اللہ کی عبادت کا پہلا سبق معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ اب اس میں جو مختصر سا وقت ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس کو؟ ابو ذر غفاری کو، کہ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کا پہلا درجہ، پہلا مقام، ابتداء عبادت پروردگار اس کی معرفت ہے۔